السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مغرب کی نماز ہو چکی ہے اور میرا معمول یہ ہے کہ میں مغرب کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی واک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور واک بڑی اچھی چیز ہے۔ صبح دوپہر رات گولیاں کھانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ 20 منٹ 25 منٹ صبح اور 20-25 منٹ رات کو واک کر لیا کریں۔ واک کرنے سے پورا جسم حرکت میں آتا ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، آپ کے جوڑ پٹھے ٹھیک ہوتے ہیں، دماغی کمزوری دور ہوتی ہے، اور بھی کئی اس کے فوائد ہیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ دوستو، زندگی اللہ کی امانت ہے، اور امانت جب اللہ چاہے لے لے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کوئی انکار ہی کر سکے۔ اگر آج ہمیں موت کی تاریخ مل جائے، بھلے وہ 20 سال کی مل جائے، بھلے وہ 40 سال کی مل جائے، کہ فلانے ٹائم تم کو مرنا ہے اور 1 منٹ سے اوپر نہیں، ڈیٹ جیب میں ڈال دیں، تو یقیناً اس کے بعد نہ تو بنگلہ گاڑی مکان ہوگا، نہ نخرے والے کپڑے ہوں گے، نہ تکبری والی چال ہوگی۔ تو ہمیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کب ختم ہو جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کر لیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کا ورد کریں اور توبہ کثرت سے کرتے رہیں۔ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کبھی گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ میرے ساتھ مل کر توبہ کریں۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میری توبہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہوگا۔ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہوگا۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اور جو مائیں پیٹ سے ہوں گی ان کے پیٹ گر پڑیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ متوالے ہوں گے، عذاب کو دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حمد کرنے والے، ثنا کرنے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، جہاد فی سبیل اللہ میں مال اور جان سے حصہ لینے والے، ماں باپ کے فرما بردار، چھوٹوں پر رحم کرنے والے، بڑوں کا ادب کرنے والے، دین کی تلقین کرنے والے، دین کی ترغیب دینے والے، قرآن پڑھنے والے، لوگوں کو برے کاموں سے روکنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے جو لوگ ہوں گے، اولئک فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو دوستو، میرے ماں باپ قربان جاؤں، اس ٹائم ہم نادان تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم سے چلے گئے، ہم نے ان کی خدمت نہیں کی۔ اگر آپ کے گھر میں بھی آپ کے دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں ہیں تو ان کے سامنے جھکے رہیں، اف تک نہ کہیں، ان کو جھڑکی مت دیں، دن بھر کی باتیں رات کو آ کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کو سنائیں، اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کھلائیں، محبت کریں، پیار کریں، کپڑے سلوا کے دیں، چپلیں دیں، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ، باپیوں کے ساتھ، اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کریں، اور
جس محفل میں بیٹھے ہوں وہاں اچھی گفتگو کریں، لغویات بیہودہ اور اس طرح کی باتیں بے حیائی کی نہ کریں۔ تو سب سے بڑا گناہ دنیا میں دوستو نماز کو چھوڑ دینا ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا میں جو مال متا ہے، بیڑ بکریاں، گائیں، پیسہ، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں تو فجر کے 2 فرضوں کے برابر نہیں ہے۔ دوستو نماز دین کی پہلی سیڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دین کا ستون ہے، جنت کی کنجی ہے، دونوں جانوں میں کامیابی کا راستہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آج کے بعد اپنی زندگی کو خوبصورت ترین اللہ کے راستے میں گزاریں۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔